मुआज़्ज़िज़ मुहतरम सामाईन कराम, स्टेज में बैठे हुए उलमाए कराम, मुतलबाए इल्म नबविया, पर्दा नशी मेरे माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इतनी खामोश मिजाज, कम से कम सलाम का जवाब तो दीजिए भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। यहाँ से जवाब नहीं आएगी तो कौम को ये पता कैसे चलेगा कि आप सलाम का जवाब दिए हैं? तभी उलमा के कहने पर कभी कभी आवाम भी चलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको तैयार होना होगा, उसके बाद फिर ये कौम तैयार होगी। जी जोर से बुलंद आवाज के साथ, ताकि मेरे कानों पर टकराए, मेरे जहन पर फैल जाए कि आपने सलाम की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अच्छा लगा ना, बिल्कुल सुकून भी मुझे भी हुई और आपको भी हुई होगी शायद। जी बिल्कुल। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। बेशक बेशक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो भाई बाहर में इधर उधर भटक रहे हैं, मैं बिलखुसूस उनके लिए ये शेर पढ़ रहा हूँ। वो कौन है और क्यों राह में बेचार, वो कौन है और क्यों राह में लाचार बैठे हैं। अगर आप जहन तक ये बात पहुंच रही होगी तो भाई आप लोग बराए करम होगा कि आप यहाँ पर आके महफिल को सुने, और जो भी उलमाए कराम आपके तवज्जो करें, आपको समात में करें, तो आप उनकी हौसला अफजाई करें। वो कौन है और राह में क्यों लाचार बैठे हैं, वो कौन है और राह में क्यों लाचार बैठे हैं। मुसाफिर हैं सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। मुसाफिर है, वो कौन है और राह में क्यों लाचार बैठे हैं। मुसाफिर हैं सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं, मुसाफिर हैं सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। और बिलखुसूस देखिए, दूर दराज से जो मेहमान आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेशक। और जो भाई इधर उधर घूम रहे हैं, मैं उनसे बिलखुसूस मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप महफिल में आकर शिरकत करें और जिक्र, अपने सीनों को जिक्र से मामूर करें। बेशक। सुभान अल्लाह। काफी देर से आप सुन रहे हैं, कभी नाते नबी तो कभी रसूल की जिक्र पाक, इसी तरह एक दिगर आते जाएंगे और आप सुनते जाएंगे। कभी फना आएंगे तो फना साहब किबला आएंगे, तो इसी तरह आपको एक के बाद दिगर सुनते जाना है और आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि महफिल पाक वो होता है, क्योंकि हम हुसैनी हैं, हुसैनी कभी हार नहीं मानते। हुसैनी है तो जो भाई हुसैनी है तो अपने हाथों को बुलंद करके कहे या हुसैन। अब बिलखुसूस मैं उलमाए कराम का तवज्जो चाहता हूँ। बिल्कुल या हुसैन। अभी तक बहुत लोगों ने हाथ को बुलंद नहीं किया है, तो जब तक ये मुझे यकीन नहीं होगी कि आपने अपने हाथों को बुलंद किया है, तब तक मैं आगे बढ़ने वाला में से नहीं हूँ। तो कहे या हुसैन, तो या हुसैन। यही नजात का सबब है, यही नजात का जरिया है, यही नजात का सबब है, यही नजात का जरिया है। अंधेरी शब से उजाला निकाल देता है, या रसूल अल्लाह आजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। या हुसैन, दोनों हाथों को उठाकर कहे या हुसैन, या हुसैन। देखो, हुसैन का नाम इसलिए लिया जाता है कि जब भी आपको कमजोरी महसूस हो, जब भी आपके ज़हन और अफकार को ये बताया जाए, शैतानी वसवसों में आपको घेरा दिया है, तो आप या हुसैन का नाम लेकर बुलंद हो जाए, बल्कि आपको कोई रोक नहीं सकता। जितने भी शैतान का उस्ताद हो वो भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, कहे या हुसैन, दोनों हाथों को उठाकर कहे या हुसैन। यही नजात का सबब है, यही नजात का जरिया है। अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहेंगे, ताकि मुझे भी, जो आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसकी नेकी मुझे भी मिले, है ना। यही नजात का सबब है, यही नजात का जरिया है। अंधेरी शब से उजाला निकाल देता है, या रसूल अल्लाह आजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। अंधेरी शब से उजाला निकाल देता है, और नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है।
میرا خدا جسے حوض کمال دیتا ہے اسے بطول کے چوکٹ میں ڈال دیتا ہے، اور رکھنا ہو جس کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو پھر ان کا کہنا بھی درست ہوگا کہ ہمارے علماء کچھ نہیں کہتے تو ہم کیوں کہیں گے، ہے نا؟ مجھے تو ان کی بھی یہ خواہش ہو کہ ہمارے علماء جب نہیں کہتے ہیں تو ہم کیوں کہیں؟ یہ آپ لوگوں کو ہم کیوں لگتا ہے؟ یہی نجات کا سبب ہے کہ اللہ آپ کے جو بھائی مالو در سے نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بلند سے بلند دولت دے تاکہ وہ اللہ کے گھر میں اور مہمان رسول کو اور اللہ کے نیک بندوں کو اپنے ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ تو یہی نجات کا سبب ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اندھیری شمس سے اجالا نکال دیتا ہے، یا رسول اللہ آذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے، اندھیری شمس سے اجالا نکال دیتا ہے، نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، اور علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، میرا خدا جسے حوض کمال دیتا ہے اسے بطور کے چوکٹ میں ڈال دیتا ہے، اور رکھنا ہو جس کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی سرزمین سے یہی پکار کر اٹھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ دیکھیے آج ہر جگہ جب نیکی کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے مسلمان بھائی تو پیچھے رہتے ہی ہیں، لیکن ان کے اولاد آگے رہتے ہیں، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ، ہے عینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس شعر کی تفسیر سننا چاہو تو سنیں۔ دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے، ورملا سامنے دھمکیاں کیا دیتا ہے۔ بالخصوص آپ لوگوں کا توجہ ادھر ہو تو مزہ آئے گا مجھے بھی۔ آپ لوگ جو بھائی ابھی بھی میں اعلان کر رہا ہوں، جو بھائی باہر ادھر بھٹک رہے ہیں آنے کی کوشش کریں، اور بڑے دور دراز سے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ایک ایسی آواز جن کو سننے کے لیے لوگ اپنے شہر میں بلاتے ہیں، ایک ایسی آواز جن کی نغمگی آج پورے ہندوستان میں گونج رہی ہے۔ وہ دھن بستیاں بدل گئی، علاقے بدل گئے، مگر ان کا ساز نہیں بدلا، وہ دھن نہیں بدلی جن کا نام انعامی جناب بڑے بھائی صاحب رضا صاحب قبلہ ہیں، وہ اتنے دور سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کے محبت اور آپ کی عشق محبت کے صدقے میں آئے ہیں، تو آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ خاموش رہیں، پڑھیں گے کوئی بھی پڑھیں تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں تاکہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو، اور جو آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو ان کا ثواب کا ذریعہ ہمارے بھائی صاحب بنو۔ تو میں بالخصوص نعت نبی گنگنانے کے لیے ایک ایسی آواز کو دعوت سخن دوں گا جن کا نام نامی اسم گرامی جناب حافظ محمد حبیب صاحب قبلہ ہیں، وہ آئے اور اپنی بھینی بھینی انداز میں آپ کو نعت نبی سنائیں۔ معزز سامعین کرام، روڈے کے اسٹیج پر علماء کرام، بائیں جانب پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ توجہ ادھر دیجئے، سلام کا جواب دیجئے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، اور واجب کا انکار کرنے والا گنہگار۔ آپ لوگ جواب دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، برکتن کے لیے اٹھ گیا ہوں۔ منقبت والدین لپردہ ملاحظہ فرمائیں۔ میرا دل میری جان، میرا دل میری جان، میری ماں میری ماں، میرا دل میری جان، میری ماں میری ماں، دھیرے دھیرے ہولے ہولے دل کی ہر دھڑکن یہ بولے، دھیرے دھیرے ہولے ہولے دل کی
سے ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی جو میں نہ نظر آیا تیرا دل خوب گھبرایا، کبھی جو میں نہ نظر آیا تیرا دل خوب گھبرایا، لگائی جب صدا تو نے، لگائی جب صدا تو نے میں پھر دوڑ کر آیا، لگائی جب صدا تو نے میں پھر دوڑ کر آیا، اٹھایا گود میں تو نے، اٹھایا گود میں تو نے، کہا بڑے پیار سے تو نے، اٹھایا گود میں تو نے، کہا بڑے پیار سے تو نے، میرا لال میرا منا، میرا لال میرا منا، میرا بیٹا گیا تھا کہاں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، اور یہ مکتبہ سے ملاحظہ فرمائیں ارشاد ہوتا ہے تیری تصویر ہے دل میں او ماں، تیری تصویر ہے دل میں، تیرا چہرہ ہے آنکھوں میں، تیری تصویر ہے دل میں، تیرا چہرہ ہے آنکھوں میں، رہوں ہر دم تیرے دل میں، رہوں ہر دم تیرے دل میں، رہوں تیری دعاؤں میں، تو جب جب یاد آتی ہے مجھے تب تب رلاتی ہے، تو جب جب یاد آتی ہے مجھے تب تب رلاتی ہے، تیری یادیں تیری باتیں، تیری باتیں تیری یادیں دل میں ہے مثل موج روا، او میری ماں، میری ماں، میری ماں، میری ماں، سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دو شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں ملازم، شعر کو دیکھیں آواز کو نہ دیکھیں۔ غلام شاہ بطحا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، غلام شاہ بطحا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، درو خواجہ درو خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، درو خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، اور میں بچپن سے ہوں دیوانہ شہ احمد رضا خاں کا، میں بچپن سے ہوں دیوانہ شہ احمد رضا خاں کا، بریلی کا بریلی کا میں شیدا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، بریلی کا میں شیدا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، اور وہ جس نے ڈالا شیر کو بغداد کے اندر، وہ جس نے ڈالا شیر کو بغداد کے اندر، اسی کتے کا کتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، اسی کتے کا کتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، درے خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے۔ السلام علیکم۔